دوبارہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ خلیل آباد شریف، حضور قبلہ سجادہ نشین دامت برکاتہم العالیہ۔ پاسبان دین و ملت مرد حق حضرت خلیل، با وفا و مرد نبیل، پاسبان دین و ملت مرد حق حضرت خلیل۔ دعوت خطاب پیش کرنے پیا حضرت علامہ قاری ظہور احمد صاحب قادری، محبت ناظر نعرہ لے سو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ خلیل آباد شریف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر الصدیق۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بتمام ملک اللہ۔ لاکھ لاکھ حمد اللہ دی جائے آپا کو انسان بنائے، کروڑا درود اون لاجپال نبی دے جائے اپنی امت وچوں آپا کو اے جے لاجپال عطا کیتا۔ اللہ دی حمد اون دے محبوب دے دروداں دے بعد آج آپا کامل ولی دے عرص حاضر ہیں۔ اللہ عرص کی حاضری منظور چکر، ظاہر ادھا مہینہ جمادی ثانی شریف تا مقدہ پہ، باقی آدھ مہینہ رہ گئے۔ جمادی ثانی شریف تا مہینہ 22 تاریخ منگل دنیہا، منگل دنیہا مدینے دا شہرہ، نبی سید اون صحابی دا وصال تھیا جے دی قبر دی خاطر سونے نبی دے روضے دے دروازاں دے جندرے بغیر چابیاں دے کھول گئے۔ قبلہ مولانا امیر احمد صاحب نوری نقشبندی فرمے دے بہنے جو کٹائی دے جہارن، تھریشران دے جہارن، تو آدھی ڈھیل اظہار کریں دی پئیے تھکے ٹوٹے ہومن دے ویسے حالی تھکے کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے ہی کو صحت عطا کرے۔ او ابو بکر صدیق قرآن مجید جا 33 ایتاں جے دے حق کے نہ دیتے۔ سبحان اللہ۔ اے بھانگ پیمان علیہ کو جانے پتہ ہی کوئی نہیں جو مولا علی دی شانے چکتی ہے۔ بھانگ دا زور ہے، اے بھانگ پی دے جو ٹوڑے نہ وضو دا پتہ ہے۔ لی مولا علی دا نا ہی سدھا نہیں گندے، اے جانا گندے جو جانواری رسے تروڑوئی گئے۔ اللہ دی قسم ہے اساں بریلویاں ہیں، اساں بھانگ پیمان والے کہنی، اساں نبی دے عشق والے لوگ ہیں۔ اور اے نبی دا عشق کتھوں مل دے؟ انہاں مزارن محبت دے جڑے سودے وہ اتھائیں مل دے۔ محبت اللہ دی تے محبت اللہ دے رسول۔ سبحان اللہ۔ کتنی ہے تناظر تھے حضرت ابو بکر دے حق نہیں 33۔ قرآن مجید دی ایک سورت ہے غلیل اذا یغشا، اس سورت کے 21 آیتیں ہیں۔ غلیل اذا یغشا جا کتنی آیتیں ہیں؟ اور چلو جرے حافظ بیٹھے ہوئے اوہ تے بولو۔
اور حافظ ابو حالی نیندرے 2 مہینے رانی نندی نیندر اکھڑا نہیں چھوڑی رجب دے شعبان گزرن دے ماہ رمضان تے نہ جاگ دے بدے ہوندہ والا واللہ الہدہ یک شادیاں کتی آیتا ہے 21 اور 21 دے 21 آیتا حضرت ابو بکر صدیق تشریف سبحان اللہ اللہ اکبر تو ساتھ سکدے وے بھگئی کو وہ ساڑا او صدیق اکبر امام ہے وہ جیدی شان ہے جو 90 کلیاں صورتہ نازل سبحان اللہ کیا بات حضرت ابو بکر صدیق کا جب نہ پیتی تھی مکہ شہر آکو نے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق دی والدہ جیدہ نا ہے حضرت سلمہ آپ کی امت ہے حضرت سلمہ او فرمیدن جلے صدیق اکبر کا جمنا تھا ہے میں نٹھنی میری چھات کھول گئی ہے ہاتھ فواد دیکھئے یا آمد اللہ بالتحقیق سبحان اللہ اب شری بالولد العتیق سبحان اللہ اسمہ فی السماء سبحان اللہ لمحمد صاحب و رفیق جنہوں سے حضور ولادت کے وقت اعلان کیجئے اے اماں تیکو مبارک ہوئے تیکو اللہ او پوتر دیتے بالوالد العتیق سبحان اللہ لوگ دعا ودے مگدن اللہ جنت دے دوزخ کنو بچا آئے سلمہ تیرا او پتر جمدہ پہ جیرا جمن کنو پہلے لکھ دیتا گے اے جہنم کنو عتیق سبحان اللہ اور اماں اے او تیرا بال ہے جیدہ آسمانہ دے اتے نا صدیق ہے اے نبی دا غار دائی ساتھی ہے گال غلط تک ہے نہیں آئی اے گال حق کے نا غار دائی ساتھی مزار دائی احد میں بدر میں ہر کار میں ساتھی صدیق تو وہ ہے غار میں ساتھی گر عظمت صدیق کو دیکھنا ہے آپ دیکھ ہے روزے میں بھی سید ابرار کا ساتھی کہ بولا مدینہ شریف حاضر تھیوں سے میرے ساتھیاں ابو بنجدہ سرکار دے روزے دلی چکڑے جیرہ میرے روزے دے آوے پہلے میرے یارہ کو سلام کر السلام علی ابی بکر الصدیق میں بھول گیا میں دعا منگنی نہیں منگی موال منگتا پیا پہلے دعا پیچھے سلام اللہ صحیح سارے کو مدینے گھیرنا اللہ سارے کو نبی دے روزے دے سلام پڑھن دی نبی دے یارہ کو سلام پڑھو نبی دی بار گئے سلام پیچھے اچھا بھائی گل سنی وے نبی دے یار روزے دے اندر ستے پن 70,000 فرشتہ نیند آیاں دے 70,000 فرشتہ رات تئی آندے نا اور نسو صحیح 700 نہیں اے مجمع دیکھو کہنا بڑا مجمع ہے چلو جی 1000 بندہ ہے نہیں جی زیادہ 2000 ہے 2000 3000 اتنے نا تو اندازہ لا جی تھا 70 ہے اوپر دے کیا کریں بلے دے نہیں وے کوئی پوچھتا تھا نہیں ویکھا دی بیٹھے اور 70,000 فرشتہ درود ہو
سلام پڑھ دے اے ملائی تھائی بتھا لڑکے ہی کرے میں نہیں پڑھتا وہ چنگالا تو جو نہیں پڑھتا تیرے نہ پڑھن نال نبی دی شان ایک فرق ہے او روزے والا ہے جتھا 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام میلہ لگا ہوا ہے محمد کی میں خطیب والا ایک جملہ بولے نا خطیب والا ایک جملہ اللہ مذہب بولے نا اوے اور گالی صحیح ہے یعنی خطیب والا مطلب ہے کہ قرآن حدیث کو باہر ہے اللہ قرآن مجید فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی اللہ کی ذات ان دے فرشتوں دی جماعت کیا کرے بولو تو صحیح نبی دے اوتے کیا بھی دینے بگل تو پتہ دے دیا اپنا عمل دسائے ملائکہ دا عمل دسائے کریم دا کرم دیکھو اللہ فرمے دے یا ایوہ الذین آمنو آئے ذرا بولو دے صحیح اچھا ایمان اللہ کے کسے دینے جن جی داڑھی دھنی کو مطلع ہوئے وہ کوئی ایمان اللہ سے دینے ہاں سدے دے کہ کوئی ایمان اللہ ایمان اللہ ہے کون جنہاں مدر سے 5 منزلیں بڑھوائی کھڑے کوئی نہ ایمان اللہ ہے کون آپ کو ایمان اللہ تا جان دے بھی کسا امید ہر کوئی آدھے میں مومنہ پر قبلہ علامہ نقشبندی صاحب تو کو بخاری شریف تے حدیث سننے دے بیچانا ہاں ٹھردا پیا کونے ٹھردا پیا اے بھی بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین وہ پیو ماں بھیڑی بھیرا سال تبال کائنات ساری کنو جیتیں آمنہ دلال نال زیادی محبت نہ ہوئے کوئی مومن اے ایمان اللہ فرمائے یا ایوہ الذین اللہ سے اندہ حکم کے کوئی ایمان آلیا کوئی اے ان ٹی جو کرے دا ودے ملا ہی کو آکو پہلے دیتے کہ حکم ہی حکم کے کوئی ایمان آلیا کوئی کیا حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما مولانا امیر احمد صاحب بیٹھے نے مدرس ہیں جو کہ کتابہ پڑھے نے تو کچھ سے بیٹھے اپنے طلباء کا ذکر حالات مدرسے دے سونا بیان فرمائے نے توجہ دی وہی نے آپ کو درس کی طرف دین کی طرف علم کی طرف اللہ آپ کو توجہ نصیب فرمائے سلو دے بعد سلمو اگوی تسلیمہ فیل دے بعد مصدر آوے مانا دوہاں دا ہی کو ہوئے وہ کو مفعول مطلق آگے ایسا ہی اچھا کدا اے تاکید واسطے ہوں دے مفعول کی دے ڈھیر وجوہات انہیں سلمو تسلیمہ اللہ دے درود دی پڑھو سلامی اب بولو دے صحیح سلامی پڑھو اے اللہ دا حکم ہے میں اگر دی جملہ بولیا میں خطیب والا جملہ ایک بولے دا پیا ہون بولے دا پیا او اے اے درود پڑھو تا ثواب ملتے سلام پڑھو تا روزے بھی تو جواب اللہ کرے تو نبی دے روزے دے ونجو سلام پڑھو تا کوئی جواب کرنا نہ سنی نبی سے جواب دینے جتنی مردی آگی درودی پڑھا کر سلام پڑھا اچھا حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ یا رسول اللہ اللہ سے بڑا کریم ہے آپ ہی درود بھیجیں دے ملائکہ درود بھیجیں دے کرم کی دے سے سب مومنہ کوئی شامل کر کی دے سے اللہ نے فرمایا جبریل ابو بکر صدیق بڑی سونی گال کی تھی میری آیات پوچھاؤ جلدی نبی دی بار گائے اے آیات حضرت ابو بکر صدیق تشان کے اللہ فرمائے ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور
بالمؤمنین رحیما. اللہ نے فرمایا محبوبہ ابو بکر صدیق کو آکھ لو جتنی دیر تسا مومن نبی دے درود بھیجے دے وے اتنی دیر میں مومنہ دوتے رحمت. سبحان اللہ. ایمان والے جتنی دیر درود پڑھتے ہوئے رب دی پر ہوتے اے سنیا دے ہوتے یکی اللہ دی رحمت ہے. آستان دے آمین یا کلمہ پڑھتے ودن یا درود پڑھتے ودن. اور صاحب مدار جدہ زبان دے یا کلمہ ہوندہ یا درود ہی ہوندہ. اے میرے بیران نیندر علی ڈھیر آئے بیٹھے جلے بڑے ویلے قدان ملے ایک کمال سیر تلے چلے. خود مولا دی بانگ سنوئی نا اے سنے وے مولانا امیر احمد صاحب سے بیٹھن صاحب مدار اپنے مرشد دے آستان دے 9 سال سنتے. حضرت سلطان باہو صاحب اللہ کا ولی یاد راتی رکھتی نیندر نہ آوے. جنہوں سے امام صاحب دا بزرگان تو آپ کو دعائیں دے گے میں توڑے واسطے آجے بات دعا کرے بتائیں نا بات دعا بھاگنے راستی بنیو اللہ کرے بڑے ویلے تو آپ کو نیندر نہ اللہ کرے نا بھاگنے راستی بنیو. آئے 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 سلطان العارفین سلطان باہو کمال کا دیتی ہے آدھے راتی رکھتی نیندر نہ آوے دیہاں رہے حیرانی عارف دی گل کوئی عارف سمجھے سبحان اللہ. کیا جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری سائے گئی جوانی نصیب انانو میں باہو و جنانو ملیا پیر جلانی حافظ جمال اللہ ملتانی حجامت بنوائی آپ ادوال سیانے تھی گئے نا یا کل فوٹو کھڑے اشتہار لگے کھڑے بڑے بڑے اور آدم سے تیری داڑھی کیویں منگا ڈیزائن دار اسا ڈیزائن دے دیں کہ داڑھی منوامنی تختہ چاوڑا کیویں شکر یہ آستان چکے نقش بن جاتا ہے تے نقش بن جاتا سونا نقش ہے اتھائی داڑھی زیادی نظر دیے جو پیر آپ ہی نبی دے رنگے تے رنگے ہیں مریدہ کو رنگے ہیں بھائی جاد اللہ دی رحمت ہے پیران دے تختے چلے کھڑن دے مریدہ کیا آتھو یار صدی گال کھوڑی لگ لیے میں نہیں یاد رکھے گا حافظ جمال اللہ حجامت فرمائی حجامت بنوانے دے بعد حافظ جمال اللہ صاحب اور نئی بیٹھا حجامت بنا دے عید بھائی بیمار رہی آپ تنخواہ مہینے دے بیٹھے علماء کو طلباء کو وظیفے دے بیٹھے عیدیں دے بیٹھے اچھا خلفاء کو وظیفے دے بیٹھے اجازت نہیں دے بیٹھے بنجو عیدہ گھر بناؤ سارے کو چلا کے دے دے نئی چپ کرتے بیٹھا حضور چھے کرے فارغ تھا نئی بول پیا وہ کہیں پیر صحیح سارے کو عیدیں دیتے ہوئے تنخواہ دیتے ہوئے خرچے دیتے ہوئے 10 سال تھی گن کو حجامت بنے نا بیٹا ادھیلا ٹکے دا حق کی کہیں میں کو تے دیوا
حافظ جمال اللہ سے فرمایا پوتر تائیں 10 سال چ کچھ منگے مانگی تا وقت چلو میں کو منگن دا ڈانی آدھا پر تے کو دا دیون دا ڈان حافظ جمال اللہ سے فرمایا حاجی گامنا اور فرمایا 10 سال دا حق کے تو مانگ چا آج میں دے وہاں مانگ اور وہ نئی جرہ بیٹھا پتہ نہیں کیا منگو آدھے حافظہ بلا لاج پالا نہ میں گھوڑے منگدا نہ جوڑے نہ سونا نہ چاندی میں کچھ نہیں منگدا فرمے پتر 10 سالہ دا تیرا حق کے منگ آدھے جے میں کو 10 سالہ دا حق دینے منت لا چاہ میں کو رب دا دیدار کرا حافظ جمال اللہ سے فرمائے ساتھ دی کرڑی شتیرہ نال چمبے وہ نیوانی رندہ پوتو آدھے میں رب دی کھاٹا اے تیرا سر تنگے تو لائکہ نہیں لگ وہ کو لاج پالا سر ایڈا تنگی کہنی جتنا تو سمجھ بے کیمیں ہاتھ تک گھٹا پیٹھا ہویا نہیں وہ کیمیں واقعہ سا جاتی تھی حجامت بناؤں حجامت بنا دے تورن کو اسا تھپی کڈانی منگی گھا دی اسا دے ملک صاحب ایک موٹھ گھا دے دے اچھا تھپی نا موٹھ وہاں کا کپ جی نو اے جی موٹھ کپو گڑے نہیں جا سکتے تو آدھے ظرف تنگے سادہ ظرف ٹھیک ہے اور فرمونے گھا دی گال میں نے کی تھی پاگلا میں دیدارے خدا دی اور قرآن مجید کے موسیٰ علیہ السلام کوہ تور دے بے ہوش تھی گئے اللہ دے کتاب سنا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا یار موسیٰ سلیم کی تب بے ہوش تھی وجہ تو کیا ہے تو اگر اللہ جی پالا جے میرا ظرف تانگے ظرفی بدھا چاہ رب بھی دکھا فرمنے لسوڑے دی گیٹا کے چمبر گیا ہے چھوڑے سے کہنا دریا موج ارے کو حافظ جمع اللہ ہی حق سجا پستان دے تلو 4 انگل گیڑو چاول تلے دل اکثر بند جاندہ دل کئی کئی بندے جنہوں دے کل چھڑی مٹی دی سے دل ہی گئی اللہ دل نصیب کرے آنکھوں نا آمین خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھارا فرمے دے کار صاف تو بیڑھا بولو نا اچھا تو سچا ڈھکے خواجہ کوٹ مٹھن دا گھوٹ سچا دے کیا ڈھکے کار صاف تو بیڑھا دل دا والدیک مالی گھر ملتا اللہ کرے دل علی دنیا آباد تھی پوے حافظ جمال اللہ سے بھی ہاتھ رکھے تو ولی دا ہاتھ تھا ہاتھ دا لامن ہا علوم دا آن تسین علم نہ کچھ تھی گیا قاری عبدالرزاق سے بیٹھے علماء انوار میں پڑھتے پہ آتے ہیں 82 دے اندر غالباً حضور 82 اچھا ایک سال کا فرق تھی میں دے کیوں صحیح انوار میں پڑھتے ہیں قادمی لجپال کو علم پڑھتے آسے میں پہلے سرانی مسجد حضور کی بلا اویسی صاحب کل پڑھتا ہوں انہوں نے در سے میں دوبارہ چلا گیا ملتان اچھا ملتان پڑھو پہ ملتان دا حکمہ کو واقعہ سننے لگے اپنے دور دا جلسہ ہوئے انوار نوم دا تے جلسہ ہوں دا قاسم باغ شاہ رکن عالم دے قدم دے وچ یاد ہے نا اور سارے ساتھی ایک ساتھی اللہ مسائل کھلو آشا میں کیا مدرسے سے داخل تھی گیا داخلہ تھی گیا نو جتری کی نماز جو گال بانگی کوٹھی دے حضور قادمی لجپال دا گھوڑا ٹانگا سنبھالے ہوں کو پانی پلاوے گھاٹ اللہ شکا گھناوے سکتے پڑھانا آوے 8 میں جارے 7 جارے خود آوے نا چھان چھان آدھے ہاتھ لگا ونجے والنا وال چھان چھان آوے مولا ممتاز ہم سید ذرا طبیعت سخت تھا دے استاد
مولانا ممتاز چشتی ہے چونکہ مرید گولے شریف کے انوار نوم دے استاد ان سخت ایک جارے اللہ بسایا آیا رکھ کے دو نے چاٹ نے سات جڑے کی تھا ہوئی اور رکھ دے تو استاد دی چاٹ آئی استاد دی چاٹ آئی چنگا بلا سر کر گئی کہ سبا کا سب پڑھتے بیٹھا سے روندہ روندہ اللہ وسلم اٹھی دے بہر گیا پیا استاد سے فرماتا دفعہ تھی نہیں پڑھتا ساتھ پڑھا دیتے وقت گزر دریا حضور غزالی زمان حدیث پڑھا منائے دار الحدیث ہے آپ حدیث پڑھائیں حدیث پڑھا دے فالکتے دروازے اللہ وسیع روزہ کرے آپ سجیوں نے ادھر آؤ آ گیا کیوں روتے ہو جیوں روے ارے بتاؤ نا بات کیا ہے جیوں ایکسیلیٹر زیادہ رکھی بتاؤ حضور پچھارے مولانا بتاؤ گے نا بات کیا ہے وہاں کہ حضور مولانا ممتاز حسن نے مجھے مارا ہے بہت حالانکہ چار ہے طالب علم نے نقال بتائی کیا مجھے بہت مارا ہے آپ سمجھو نہیں کہ شخص سوچے نال کو کیا سے آپ کو بہت رحم دے لگا انہیں مولانا ممتاز ہم تک ملاؤ بندہ آ گیا اللہ لیتا ہوں گا بھاگ جائے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ممتاز صاحب آئے ڈرتے بھاوے استاد ہم پر جلے غزالی زمان کو چھونے بچوں میرے حضور غزالی زمان غوث زمان ولی کامل ہم مولانا ممتاز صاحب آئے کم دے ہوئے آئے اور مولانا تم نے اللہ صاحب کو مارا ہے وہ کہا حضور ایک تھپڑ مارا تو ہے یہ 8 دن آتا نہیں اس لیے فرمانے سنو مولانا اب یہ آئے یا نہ آئے اس کو مارنا مت تو پہنے لگ گئے مارا دیتے اللہ وسایا 8 جاڑے آدھا امامانی یکا گھوڑے کو گھین ہوئے تو گھا کھوا پلاوے کوٹھی کو روٹی ملے کوٹھی کو کپڑے ملے کوٹھی ملے غلامی رہ گئی انوار اندہ جلسہ پہ تھی لے اور جلسے دوتے انہیں کوئی سوک شوقا ہزاروں لوگ انہیں سنا نہ لے قادمی صاحب بیٹن ہے کرسی دے دوجی کرسی دے مقدوم شوقت حسین کیلانی تریجی کرسی دوتے قاری محمد طفیل انہیں حیدرآباد او بانے کوئی بزرگ بیٹن مولانا عبدالقادر چکی داری آلے خانے والا لے اعلان کھڑے کھڑے نن اے جنہاں دے بال مولانا کاری لیا صاحب اپنے دفتر جو نور احمد لیا انہاں دے ابے دی گاہ عبدالقادر سے اعلان کھڑے کھڑے نن حضرات اب مولانا فلاں کی دستار بندی جو فلاں کی جنہ نا گھنے نو دستار پامن آونی اچانک ساکو پتہ سو دینا سدے دے بیٹھے ہیں اچانک اللہ وسائے جو بیٹھا ٹانگے نال حضور غزالی زمانی کاسی کے اندر کارکن ہے ٹانگے دے آگا اور ٹانگے دے نال بیٹھا اللہ وسائے روزہ بیٹھے آدھے کشمیر والے پاک بدھی میں نہیں حیدرآباد والے بدھی میں نہیں کوئٹ والے بدھی میں نہیں وسوا آپ کو بیٹھا کریں گے وسوا تو پڑھے آ تو پاک نہ بدھیا کہیں دے بھیرا ہار چاہی بدن کہیں دے سوت ہار چاہی بدن کہیں دے مساق ہار چاہی بدن تیرے ہی کوئی آوے کہ کہار پوا وہ ٹانگا چوئے داری انہیں رونے جب میرے قادمی صاحب فرمایا مولانا عبدالقادر صاحب آپ اعلان کرو مولانا اللہ صاحب گھلو کی دستار ان لسٹ دیکھی ہوا کہ حضور لسٹ میں تو نام نہیں فرمایا لسٹ میں نام نہ ہو میں کہتا ہوں اعلان کرتا وہ اعلان کی حضرات اب مولانا اللہ صاحب گھلو کی دستار ہو بیٹا وہ ٹانگے نال بیٹھا پروفیسر اندازہ یاد کری نال بیٹھا مولانا جاؤ اس کو پکڑ کر لے آؤ ٹانگے کے پاس بیٹھا ہوگا وہیں ادھر روندہ بیٹھا پکڑے سے بھلا صحیح نہ حکم ہوئے اصل کھیلے سے سٹے نالا دے ڈھیلا تو سے مانی میں حضور صلی اللہ علیہ بیٹھے اے آیا روندہ ہویا حضور فرما مولانا آؤ نا تم دستار بندی تمہاری حضور مجھے کچھ نہیں آتا حضور غزالی دماغ دریا میں ہونے چاہ فرمانے مولانا تمہیں سب کچھ آتا ہے ایک آدمی دے در کمالا جے تم مولانا کیسے دینا اللہ حکم مولانا بنا ایک پکی گانی دے
حضور غزالی دما دستار چاہتی مخدوم شوکت سے مریدوں نے فرمو نے مخدوم صاحب یہ میری بچیوں کو میری بیٹیوں کو سکول لے جاتا ہے لے آتا ہے اس پر خصوصی توجہ فرمائے مخدوم اچھا ولی دا قدری ولی کرے مخدوم صاحب ترائے لاڑ بلائے دو لاڑ رانے ہم پٹکے دے بلا دی تو نے قاضی لجپال حضور غلام بھی آپ کا ہے نکاح بھی آپ کا میرے قاضی صاحب دو لاڑ بلائے تلے لکھا ادھر ہر کہیں کو ہار پاچ دے پہ ادھا پتہ جو نہ ہار کہیں کوئی ہار پلا کہنا ہار مسلمانوں میں جو غزالی زمان بہت دور رکھ نگاہ حیاب تھی میرے حضرت جب اللہ وسایا حالانکہ کے پیچھے حضور وصول صدی نے انہوں کو آج پاک بدھی کھڑا اور پھر مولانا اللہ وسایا وہ پیچھے بات دے تھا میرے قاضی صاحب آپ تھی گاللہ لے اللہ دے وصول دے گاللے چپا کہاں تک تھا کیوں نہیں تلے ہے اصل ساتھیا نا استاد آسامی لے کے دب کرنا تھی کل دبا شکے پہ لاہی جاتی ہوگی وصوا اساتھا اوے تو جو ہاں پاگ بدھی حرام کی تھی پاگ 5 میٹر تھی کہ عالم کو بدھن دے لیا تجھے نے پڑھا نہیں تیرا پاگ بدھن دا حق وہ کہے کاری ضرورا پروفیسر اللہ یاد کر کھڑو کیوں وہ کہا کہ بھئی گال ہے بھئی گال اچھا آج بھئی گال وہ کہا اللہ دی قسم ہے یہ لے کاغ بھی لگ بال پاگ میرے سر تے دو لڑ بلے دے جن علم دی پلا کی پتے تے قرآن مجید اللہ فرمائے حافظ بیٹھے ہوئے سندی ہوئے تمہارے واسطے اللہ فرمائے فواجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما اپنے بندے جو ہے جو بندے کو چھپاتا وہ کون حضرت آتیناہ رحمتا من عندنا اساں کو اپنی طرف رحمت عطا کی تھی وعلمناہ من لدنا علما کچھ علم آندے پڑھان نال کچھ علم آندے کہیں دی نگاہ دے پلاوان کچھ علم آندے درس گانال کچھ علم نصیب تھی دے کہیں دی نگاہ مسلمانوں آپ ایک جماعت جب ہاتھ رکھتے بیٹھے ہاتھ چاہتے نے پہجامہ وقدیر اقبال فرمانے دیکھا ایدے دیکھا کوئی دے بیٹھا ہوا کگینو سہی میں ایک گال کی تھی کام دو بن گئے میں کہ خدا دکھا پہلے مصطفیٰ بیٹھے وال خدا عرس کی حاضری ہوگی برکت واسطے خطیب دا حق نہیں بنتا بے مہمان دا حق کھاوے مسلمانوں صدیق صداقت کا انمول لگینا ہے صدیق کچھ کھانا پیتا کرو بیٹھے میں نا مرتے کھیر آلے چاول جنہیں کو لسی بے آن مکھی روٹی ہو کی ساری عمر گزرگی کام کری جو بول کی تو سکے صدیق صداقت کا انمول نگینہ ہے صدیق
نبی دی فرما پسند میں یار والے پوچھے حضور جنازے کو پڑھے یا نہیں دفن کرے یا نہیں پر دل نہیں دکھاونا چاہتے وہ ایوب آدھے پوچھا امیر عمر کنو آدھے امیر عثمان آدھے امیر عثمان کنو مولا علی آدھے پہ وہ کسارے آدھے پچھو ابو بکر صدیق آدھے امائی پوچھا کہ میرا پتر پتہ دا ہوا ہوا کہ سارے کو پتہ دا چلنے سارے بڑھو ہونی کو میں ہوا ہر بڑھو بھائی خبر آدھا تیرا پتری پچھو آدھا پہ آدھا پہ ادھر ہی تھا تھوڑا تھا سبحان اللہ اور کو بھائی آگے گھوڑے بلکھے اماں دے قدمہ دے بھٹھے دور چنگا ہاں پیو ماں دے قدمہ دے آپ آدھا ہوں سنجھے بچے بھٹے ماں دے قدمہ دے مالی تھا گوشت دے لیو چھڑے لڑکی دے بدن وہ آکھا میرا پتر جعفر آئے کیا گالے وہ آکھا ماں تا شہید تھی گیا میری روح جنگا تک چلی گئی بل احیاء عند رب استاد القرآن فخر القرآن حضرت علامہ قاری محمد عمر صاحب سیدی سبحان اللہ ساڑھے ملک دے چوٹی دے کو قاری تشریف گھننا ہے جیرے ساری جماعت تا مان دے نادر اللہ انہاں عمر دے عواغ دے علم برکت پاوے کچھ عرصہ ہی نہ دے رلے پڑھن دی سعادت نے کوئی نصف تھائی ہے اے وڈے قاری مائے چھوٹا استاد مولانا امیر احمد صاحب نوری نقشبندی فرمے دے بیٹھے اپنا جو میرے لئے پڑھاؤں دی سعادت نصیب تھی میں پڑھا شریعہ جائے نہیں پائی میں میرے لئے وجہ نام چلو نسبت دے ہائے 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 اوکا ماں میری روح جنت چاہیے بڑا جسم کبر جا اللہ فرمائے جبریل ہو یعنی صدیق اکبر کو فرمائے آنگا پہ پچھو روح دے جسم کو ملاؤ جا شہید کو ماں نال ملواؤ جا وہ صدیق دی صداقت کو دتا صدیق صداقت کا اللہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ خطیبوں نے اپنے خطاب کی بناوٹ دکھاتے آپ کو سبحان اللہ کئی خطیب کو اخوائے گی نہیں اللہ قرآن مجید کے اندر اے آیاتی حضرت ابو بکر صدیق کے شان ہے بے بنے نا اللہ فرمائے دے آئے دنیا والے الا تنصروہ اگر تسا مدد نہ کرے سو میرے محبوب مدینے والے جی فقد نصرہ اللہ کرنے واسطے کافی میں ان کی مدد کرے سا اور کوئی وقت نہیں جیرا دسو تسا نبی دے ہوتے وقت آیا ہوئے تے میری مدد نہیں اللہ فرمے دے اے میرا محبوب ہر وقت ساری نگاہ کرم میں اذ اخرجہ الذین کفروا جلے مکے دے لوگا میرے محبوب کو مکے کے نہ رہن دیتا سانے یسنائنے جیرے ویلے لو جاگو ہاں ایجوہما فی الغارے جیرے ویلے لو ہی غارے چن
اذ یقول لصاحبہ، جڑے ویلے محبوب اپنے دوست کو پیا فرمینا لا تحزن ان اللہ معنا. اچھا بھائی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، رسول اللہ نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. چاند موڑ میرے کو مولوی روز سات جڑے میں سن رہا ہے قبلہ سے درس دیوے سویلے ہی آیا کرے کولی نمانا باشر مثلکم. میں سات جڑے کا میں برداشت کیتے 8ویں دیوار سویلے چھوار کو میں تو کاٹو کار سویلے ہی کار کڈیے میں 4 بیٹا میں گھن جو آج مولوی دے بوہے آج بیٹھا ہے مولوی دے بوہے گیٹ کھڑکائے سے باہر آئے اونجلے میں کو نہیں تھا وہاں کبھی میرے دروازے دے دے مولوی ظہور بھائی دے ملن پہ میں کہوں ملنا گال سن دلی کر دے ملن کا گستاخ نال مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد علیہ جڈن وصال کیا آپ فرمونے میں ایک نیکی کیتی وے نہ دنیا دے پوری زندگی کہیں جانے میں کہیں گستاخ رسول دے ہاتھ کریں. اے میری بڑی نیکی اللہ آپ کو بچاوے. اچھا بھی کہا لیے ہے قل انما انا کرم مثلکم. ساتھ جاری دودھا روز میں کہ مولوی کہ کو حیا نہیں آتا روز قل انما انا بشر مثلکم پڑھ دیا کہ قرآن کوئی منے دا میں کہ قرآن حق ہے آکے قل انما انا بشر مثلکم میں کہ نبی دا فرمان حق ہے. اسا اقرار کریں گے اصرار دے تکرار نہیں کریں گے. اگر قرآن نبی دا فرمان سچا کوئی نہیں میں کہ سچا ہے ادبال میں کہ بے نبی دا فرمان قرآن ہے وہی سچا ہے پڑھے یعنی تو پڑھ. میں کہ باپ آدم نبی دعا مانگی بس وہی ایک جملہ ہے سنو. حضرت آدم علیہ السلام کھڑے فرمانے میں ربنا ظلمنا ابو کیا ہے انفسنا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا اے سادے رب ظلمنا انفسنا اسا اپنے اوپر کیا کہتے نفساں دے اوپر ظلم. اچھا بھائی دسو جڑا ظلم کرے او کیسے دے بولے دے نہیں ظالم ہن چاہے دے آکھوں جو بابا آدم ظالم ہے آکھو آپ آدھا کرے ظلمنا آکھو آکھے ان کو حق بن دے آج کی کرے اسان دی اولاد ہے اسا کیوں کو ظالم. اچھا آدم آکھے ظلمنا تا ان کو ظالم نہیں بھی دے دا. آمنہ دلال فرماوے انما انا بشر مثلکم تو آمنہ دلال کو یکا بشر بشر لئی کھڑے اوہی نبی ہے اے نبی ہے اوہی رسول ہے او آج کی دن کے ساری دن اللہ بولے اسا کچھ حیا کروں کچھ ادب کروں اسا او لفظ استعمال بار صدیق اکبر غار کیا کہتا سارے سوراخ بند جکی تو نے پٹکا کاٹ دیتے ہیں صحیح بس اختتام کر بات ہے. اچھا ٹھیک ہے اور جری گدی کو فوچار میل بنجے کھڑن دے نہیں رہتے کیوں بھائی جری گاڑی والے کو فوچار میل بنجے حساب کتاب میل بنجے ان کو آدم تو گدی اگر کاٹ پچھلے کو جا رہے یہاں کمال کی گل ہے یار کمال کی گل ہے. صدیق اکبر ترائے راتی آمنہ دلال کو جھولی سمجھ کیا بات ہے.
آپ کو ایک منٹی نبی دی زیارت نصیب تھی بھئی تو آپ کو شاہ خدا کو جانے چلو تو آڈا صدقہ میں نصیب تھی بھئی نبی دی زیارت ہے ادھی گالے ایک منٹ نصیب تھی بیا بس سکتے بندے ہیں او ابو بکر صدیق کیڑا خوش نصیب ہے جیرا ترائے دی ترائے راتی آپ کو نبی کی جھولی کی ہندے کیا بات ہے علماء فرمائے ما فضل ابی بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصیام صدیق اکبر کو نماز سے روزہ کی وجہ تو فضیلت نہیں ملی ولیکن شیء فک رفی قلب بس ایک شے ہے جڑی دل ہندی وجہ تو شان بن گئی ہے او کیا ہے واہ محبوبہ چلیے ابیا قبلہ قاری محمد عمر سعیدی صاحب تشریف فرمائیں ملک دے نامور چوٹی دے قاری اللہ انہاں کو خضری عمر دے انہاں پڑھنا ہی ہوندے ڈھیر چاہیے مصروفیات ہی ہونے حق پڑھن والے دے آپ اپنے ہون جو سپیکر میرے ہاتھ سے جائے میرا چمبڑا حق نہیں بندا زندگی باقی وال ملاقات باقی صدیق اکبر آپ کو خدمت کی تھی غارت و کبوتر انڈی دیتے پاڑھوں ڈانور ڈالا تنیا موچ انہوں سے والو آدھے شیر پڑھ صدیق صداقت کا انمول نگینہ ہے صدیق اس بات کا خود شاہد لوگو شہر مدینہ ہے صدیق مولا ایک کبوتری انڈے دیتن فرما کبوتری کو آپ کو ترائے انڈے دیتن محبوب دی حفاظت واسطے تے کو اسا اپنے مکان جا کے سو او کعبے کی 1400 سال تھی کہ نہ جڑی کبوتر کو دے اے ہوں کبوتری دی اولاد اللہ تک مکے گھن گئے اللہ تک مدینے گھن گئے اب کبوتر ہوں کبوتری دی اولاد علماء فرمائے نشان یہ ہے انہا کبوتر جو حق سے آئی ونجے بھاجی بناؤ جا بعد چڑھاؤ بھا اثر ہی نہیں کبھی کیا بات ہے کبوتری کو مل گئی جا مکان گھر اللہ کا کعبہ کہ فرمایا ڈانور جو جالا تنی منہ مولا کو فرمائی کو قرآن جا چڑھے قرآن مجید ایک سورت عنکبوت مانے ڈانور آپ کو قیامت تئی قرآن پڑھیندہ راسی ڈانور دا ذکر پڑھیندہ راسی تو تیجا ابو بکر صدیق تو ترائے دارے جھولی کو پئی بیٹھا رہے گی نوکری فرمائی غار دے ویچ نوکری کی جا دیتی سی نبی کو اسائی کو نبی دے مزار دے ویچ جا